السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی عظمت، ان کی فضیلت، ان کے مقام اور مرتبے کے بارے میں گفتگو چل رہی تھی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی عدالت اور ثقاہت، ان کی تعدیل کے بارے میں کتاب و سنت کے صریح نصوص اس بات پر دلالت کرتے ہیں کہ صحابہ سب کے سب عادل اور سچے ہیں۔ اسی بنا پر اہل سنت والجماعت کا متفقہ اصول اور ضابطہ ہے صحابہ کرام کے بارے میں کہ وہ سب کے سب عادل ہیں، سچے ہیں، ثقہ ہیں۔ ان کے معاملے میں کتاب و سنت نے صریح طور پر، واضح طور پر ان کی ثقاہت اور عدالت کو بیان کیا ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں کہ کچھ لوگوں نے اس پر اس طرح کا اعتراض کیا ہے کہ صحابہ کرام کے درجات مختلف ہیں، ان کی خدماتی حیثیتیں الگ الگ ہیں، اور ان میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جن سے بہت سارے گناہ سرزد ہوئے ہیں، کچھ ایسے ہیں جنہوں نے زنا کیا، کچھ ایسے ہیں جن سے چوری کا جرم سرزد ہوا، کچھ ایسے ہیں جو منافق بھی تھے۔ تو اگر ہم وہ نقائص اور عیوب جو ان کے اندر پائے جاتے ہیں، اگر ہم اسے بیان کرتے ہیں، اس کی بنا پر ان کو متہم کرتے ہیں، تو ہم غلط کیوں ہیں؟ آپ دیکھیں کہ یہ اس کے بارے میں یہی کہا جا سکتا ہے کہ عذر گناہ بدتر از گناہ، کہ آدمی ایک تو جرم کر رہا ہے، اور دوسرا یہ کہ اس جرم پر جس چیز کو دلیل بنا رہا ہے وہ مزید بدتر اور مزید گناہ کا عمل ہے۔ اس لیے کہ سب سے پہلی چیز ہمیں یہ جاننا چاہیے کہ جن صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی تعدیل و توثیق، ان کی ثقاہت و عدالت کو اللہ رب العزت والجلال نے بیان فرمایا ہے، کیا اللہ تعالیٰ کو ان کے بارے میں یہ علم نہیں تھا کہ یہ اللہ تعالیٰ کے کمزور بندے ہیں، یہ معصوم عن الخطا نہیں ہیں، یہ ایسے بندے ہیں کہ جن سے گناہ کا سرزد ہونا یہ کوئی بعید چیز نہیں ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کو معلوم تھا۔ اس کے بعد بھی اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ان سے رضامندی کا سرٹیفکیٹ دیا، ان کی بخشش اور غفران کا اللہ تعالیٰ نے اعلان فرمایا، ان کی فضیلت و منقبت، ان کے خدمات کا ذکر اللہ نے کیا، ان کی زہد و عبادت کا تذکرہ اللہ رب العزت نے کیا، ان کے دلوں کو ٹٹول کر اللہ تعالیٰ نے دیکھا۔ تو کیا اس حیثیت سے ہم اللہ رب العزت کے فیصلے پر راضی نہیں ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان صحابہ کرام کی پوری طرح سے تعدیل و توثیق فرمائی، ان کے خدمات، ان کے کارناموں کا تذکرہ کیا؟ تو جب اللہ تعالیٰ نے ان کی تعدیل کی، ان کی ثقاہت کو، ان کی عدالت کو بیان کیا، تو پھر ہم اس طرح کی چیزوں اور محض بشری خطاؤں کی بنیاد پر، بشری کمزوریوں کی بنیاد پر ان صحابہ کرام پر اعتراض کریں، ان کی عزت کو اچھالیں، ان پر لعن طعن کریں؟ یہ اہل سنت والجماعت کے موقف کے عین خلاف ہے۔ تمام کی تمام امت کے جمہور علماء اس بات پر متفق ہیں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین یہ سب کے سب عادل اور ثقہ ہیں۔ ان کے معاملے میں ہمیشہ کتاب و سنت کی رہنمائی اور اس کی روشنی میں انسان کو زبان کھولنی چاہیے۔ ہم اور آپ اس بات کو بھی دیکھیں کہ یہ بھی ایک قاعدہ ہے کہ کسی ایک شخص یا کسی گروہ کی فضیلت بیان کرنے کے لیے، کسی گروہ کی منقبت بیان کرنے کے لیے، کسی گروہ کے خدمات کا ذکر کرنے کے لیے، یا کسی فرد کے کارنامے کا تذکرہ کرنے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ ہم دوسرے لوگوں کی تنقیص کریں، دوسرے لوگوں کو جو ہے
برا بھلا کہیں، دوسرے لوگوں کا سب و ستم کریں۔ کیوں؟ آج معاملہ یہی ہے کہ جب ہم اپنی کسی محبوب شخصیت کا ذکر کرتے ہیں تو اس کے بالمقابل دوسری شخصیتوں پر تاندرازی کرتے ہیں، ان کے معاملے میں گستاخی کی حد تک چلے جاتے ہیں، جبکہ کتاب و سنت کے نصوص ہمیں اس بات کی رہنمائی دیتے ہیں کہ ایک مسلمان کے لیے اگر وہ کسی کی تعریف کرتا ہے تو اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ اس کے بالمقابل دوسروں کی تنقید کریں۔ مثلا ہم اگر آل بیت سے محبت کرتے ہیں، آل بیت کے خدمات کا اعتراف کرنا چاہتے ہیں، ان کے فضائل، مناقب اور ان کے حیثیت اور درجات، ان کی شریعت کے اندر، نصوص کے اندر جو ان کی فضیلت بیان کی گئی ہے، اس کو ہم بیان کرنا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے قطعاً ضرورت نہیں ہے کہ ہم دوسرے صحابہ کرام پر تبرہ بازی کریں، ان کے مرتبے کو گھٹائیں، ان کی حیثیت کو گھٹائیں، ان کے خدمات کو اعتراف نہ کریں، اور جو ہے ان کو گھٹا کر کے اور پھر دوسرے کی برتری کو ثابت کریں۔ یہی معاملہ بہت سے لوگوں نے مسلک کی بنیادوں پر کیا، اپنی محبوب شخصیتوں کو بڑھانے کے لیے دوسروں کو گھٹایا۔ مثلا آپ دیکھیں عموماً جو ہے احناف نے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے مرتبے کو ثابت کرنے کے لیے امام شافعی رحمہ اللہ کو ابلیس تک قرار دے دیا۔ تو اس حیثیت سے آپ دیکھیں، اور اسی طریقے سے روافض نے، تشیع نے عموماً آل بیت کے معاملے میں غلو سے کام لیا، ان کے معاملے میں من گھڑت آثار اور من گھڑت ایسی چیزوں کو، قصے کہانیوں کو بیان کر کے ان کے مرتبے کو بڑھانے کے لیے دوسرے صحابہ کرام کی عزت و آبرو سے کھیلا، ان پر سب و ستم کیا۔ تو یہ طریقہ سلف کا نہیں ہے۔ سلف نے ایسی چیزوں سے بچنے کی تعلیم دی ہے، اور ایک مسلمان کو احتراز کرنا چاہیے ایسی چیزوں سے۔ اسی بنا پر ہم اور آپ آئیے دیکھتے ہیں کہ عدالت و ثقاہت کسے کہا جاتا ہے۔ ایک شخص کو عادل اور ثقہ یہ کب کہا جائے گا؟ آپ اگر غور کریں اس بات پر اور دیکھیں تو امام شافعی رحمہ اللہ نے اس کی تعریف بیان کرتے ہوئے، اس کے حدود اور دائرے کا ذکر کرتے ہوئے امام شافعی رحمہ اللہ بیان فرماتے ہیں، لو کان العدل من لا ذنب لہ لم نجد عدلا۔ اگر عدالت و ثقاہت یہ ہے کہ اس آدمی سے کوئی گناہ سرزد نہ ہو، اس آدمی سے کسی قسم کی کوئی خطا تک صادر نہ ہو، تو ایسا عادل اور ایسا ثقہ انسان نہیں پایا جا سکتا ہے، ایسا کوئی شخص نہیں پایا جائے گا۔ ایسے ہی وَلَوْ كَانَ كُلُّ مُذْنِبٍ عَدْلًا لَمْ نَجِدْ مَجْرُوحًا، اور اگر ہم ہر اس شخص کو جو گنہگار ہے، عاصی ہے، نافرمان ہے، ہر اس شخص کی اگر ہم عدالت کرنے لگیں، ثقاہت کرنے لگیں اور اس کو سچا ماننے لگیں، تو پھر کوئی مجروح ہی نہیں رہ جائے گا، کوئی کمزور ہی نہیں رہ جائے گا، کوئی ایسا شخص رہ ہی نہیں جائے گا جس پر ہم جرح کر سکیں۔ تو اس کی بنیاد پر عدالت اور ثقاہت کو اس کے اصل دائرے میں جاننے کی ضرورت ہے۔ کہتے ہیں وَلَكِنَّ الْعَدْلَ مَنِ اجْتُنِبَ الْكَبَائِرَ، عدالت یہ ہے کہ جو شخص کبیرہ گناہوں سے اجتناب کرنے والا ہو، وَكَانَتْ مَحَاسِنُهُ أَكْثَرَ مِن مَصَابِيهِ، اور اس آدمی کی نیکیاں، اس آدمی کے خدمات، اس آدمی کے کارنامے اس کی برائیوں سے کہیں زیادہ ہو، اس کے خدمات اور اس کی نیکیاں جو ہے یہ اس کی برائیوں سے، اس کی کمزوریوں سے کہیں زیادہ ہوں، تو ایسے شخص کو عادل اور ثقہ کہا جاتا ہے۔ آپ دیکھیں اس حیثیت سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ عادل اور ثقہ کا یہ دائرہ ہے۔ عادل اور ثقہ کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ معصوم عن الخطا ہے۔ عصمت صرف انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیم کو حاصل ہے کہ ان سے جہاں کہیں بھی ایسی کوئی چوک ہوئی تو اللہ رب العزت نے وحی کی روشنی میں ان کی رہنمائی فرمائی، اللہ تعالیٰ نے ان کی جو ہے رہنمائی فرما کر کے صحیح راستہ انہیں دکھایا۔ لیکن عام لوگوں کے لیے اگر آپ دیکھیں تو عدالت اور ثقاہت کے معاملے میں یہی اصول اور قاعدہ ہے کہ وہ معصوم عن الخطا نہیں ہے، ان سے غلطیوں کا سرزد ہونا یہ ممکن ہے۔ اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین بھی ایک بشر تھے، ایک انسان تھے، حالات و ظروف کے مطابق ان کے ساتھ بھی ایسی چیزیں لگی ہوئی تھیں، ان کے بیوی اور بچے تھے، ان کی فیملیاں تھیں،
ان کی روزی روٹی کا مسئلہ تھا، وہ انسان ہونے کے ناطے ایمان میں کمی اور زیادتی کا مسئلہ تھا، ساری چیزیں ان کے ساتھ تھیں جیسے آج ہمارے ساتھ سارے کے سارے مسائل ہیں۔ اور اسی مسائل کی روشنی میں جب ہم دیکھتے ہیں تو اگر ان سے کوئی گناہ صادر ہو گیا، کوئی غلطی صادر ہوئی، کسی طرح کی کوئی کمی کمزوری آئی، تو آپ دیکھیں کہ یہ ان کی فطرت کے منافی نہیں تھا، اس گروہ کے منافی نہیں ہے، ان کی تعدیل کے منافی نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ رب العزت نے اس کے باوجود بھی ان کی مغفرت کا اعلان کر دیا، ان کے کارناموں کا ذکر کیا، اللہ تعالیٰ نے اس کے باوجود بھی انہیں معاف فرما دیا، ان کے درجات بیان فرمائے، ان کی فضیلت بیان فرمائی۔ اس کی بنیاد پر ہم دیکھتے ہیں، آپ دیکھیں امام غزالی رحمہ اللہ کہتے ہیں العدالہ عبارۃ عن استقامت السیرہ والدین، عدالت ایک ایسا لفظ ہے جو یہ عبارت ہے استقامت، یعنی دین، اس آدمی کے دین و ایمان اور اس کے سیرت و اخلاق کی درستگی سے عبارت ہے۔ وہ ملازمت التقوی، اور تقوی اس کے ساتھ ہمیشہ جڑی ہوئی ہے، ہمیشہ وہ تقوی کا عمل کرتا ہے، متقی بندوں کے صفات اس کے اندر پائے جاتے ہیں۔ والمروہ ولا یشترط الاسم، اور کہیں بھی عدالت کے لیے، ثقاہت کے لیے، کسی آدمی کے عادل اور ثقہ ہونے کے لیے عصمت کو شرط نہیں لگایا گیا ہے، من جمیع المعاصی، کہ وہ تمام کے تمام گناہوں سے پوری طرح سے پاک ہو، یہ شرط کہیں نہیں لگائی گئی ہے۔ تو اس کی بنیاد پر ہمیں اور آپ کو یہ بات اس روشنی میں جاننے اور سمجھنے کی ہے کہ عدالت کسے کہا جاتا ہے۔ اور جب ہم کسی صحابی رسول یا گروہ صحابہ کے معاملے میں ہم یہ کہتے ہیں کہ صحابہ عادل تھے، صحابہ ثقہ ہیں، صحابہ سچے ہیں، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ ان سے کسی قسم کی کوئی غلطی اور کسی قسم کی کوئی کمزوری صادر نہیں ہوگی۔ اسی بنیاد پر آپ دیکھیں ہمارا عقیدہ صحابہ کے بارے میں کیا ہے کہ کلہم عدول بتعدیل اللہ وثناء رسولہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی صحابہ سب کے سب عادل اور ثقہ ہیں، ان کا ایمان، ان کا دین، ان کا عمل یہ معتبر ہے اس حیثیت سے کہ اللہ نے اس کی تعدیل فرمائی ہے، اس کے رسول نے ان کی تعدیل کی ہے۔ لیسوا بحاجہ الی تعدیل احد من الخلق، اور ان اللہ اور اس کے رسول کی تعدیل کے بعد مخلوق کے کسی فرد اور کسی گروہ کی تعدیل کے وہ محتاج نہیں ہیں کہ وہ انہیں عادل کہیں، انہیں سچا کہیں، تب وہ سچا ثابت ہوں گے، ان کی ثقاہت بیان کریں تب وہ ثقہ ہوں گے، نہیں، بلکہ اللہ اور اس کے رسول نے اس کو بیان کر دیا، اور یہی ان کی عدالت و ثقاہت کے لیے کافی ہے۔ صحابہ کرام کسی اور کی تائید، کسی اور کی توثیق، کسی اور کے کہنے کے محتاج نہیں ہیں کہ جب وہ کہیں گے تو صحابہ کرام کی عدالت و ثقاہت ثابت ہوگی۔ تو میرے بھائیوں، ہمیں اس بات کو گہرائی کے ساتھ سمجھنا چاہیے کہ یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ پیارے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر بیان فرمایا خیر الناس قرنی، میرے زمانے کے لوگ سب سے بہتر لوگ ہیں، ثم الذین یلونہم، پھر اس کے بعد کا زمانہ، ثم الذین یلونہم، پھر اس کے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا اس حدیث کے اندر صحابہ کرام جو بہترین زمانہ کے لوگ ہیں، سب سے بہتر دور صحابہ کرام کا دور ہے، اس زمانے کے لوگ ہیں، تو اللہ کے نبی نے خود ان کی بہتری کی، ان کی ثقاہت کا ذکر اللہ کے نبی نے، خیر امتی قرنی، میری امت کا سب سے بہترین دور یہ میرا دور ہے، جس دور میں صحابہ کرام ہیں۔ تو آپ دیکھیں خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی ثقاہت بیان فرمائی۔ ایسے ہی آپ دیکھیں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کا زمانہ 110 ہجری تک ہے، اور یہ دور، یہ زمانہ خیر القرون کا زمانہ ہے، جس کی فضیلت، جس کی حیثیت کو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث کے اندر بیان فرمایا ہے۔ ایسے ہی آپ دیکھیں امام نووی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ ان الحروب التي وقعت بینہم، کہ وہ لڑائیاں، وہ اختلاف اور نزاعات جو صحابہ کرام کے درمیان واقع ہوئیں، وہ جنگیں جو واقع ہوئیں ان کے درمیان، کانت ان اجتہاد، اور یہ جنگیں محض اجتہادی خطا کی بنیاد پر ہوئی ہیں، اجتہادی غلطی کی بنا پر ان سے یہ چیز صادر ہوئی ہے۔ وَأَنَّ جَمِيعَهُمْ مَعْذُورُونَ، اور وہ تمام کے تمام صحابہ طرفین سے
دونوں طرف کے صحابہ کرام یہ معذور ہیں، اس میں ان کی عذر معتبر اور مقبول ہے کہ ان سے جو غلطی ہوئی ہے اس کے اندر وہ سب کے سب اجتہادی غلطیاں ہیں۔ وَلِهَذَا اتَّفَقَهُ أَهْلُ الْحَقِّ، اہل حق نے، اہل سنہ والجماعہ نے اس بات پر اتفاق کیا ہے کہ وہ جو ہے وَيُعْتَدُّ بِهِ فِي الْإِجْمَاعِ، اور اس کو اجماع کا درجہ دیا گیا ہے، ان قبول شہاداتہم و روایاتہم، ان کی عدالت کی بنیاد پر ان کی شہادتیں قبول ہوں گی، ان کی روایتیں قبول ہوں گی، اور وہ کامل درجے کے عادل اور سچے لوگ قرار پائیں گے۔ تو آپ دیکھیں اس حیثیت سے علماء نے ان کی تعریف، ان کی حیثیت کو بیان فرمایا ہے۔ امام ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ خود اسی خیر القرون قرنی کی تشریح میں ذکر کرتے ہیں، اتفق اہل السنہ علی ان الجمیع عدول، پوری امت کا، پورے اہل سنت والجماعت کا اتفاق ہے اس بات پر کہ صحابہ سب کے سب عادل اور سچے ہیں۔ ولم یخالف فی ذلک الا شذوذ من المبتدعہ، سوائے چند بدعتیوں کے کسی نے اس معاملے میں اختلاف نہیں کیا ہے۔ امت کے کسی معتبر اہل علم نے اس معاملے میں اختلاف نہیں کیا ہے صحابہ کی عدالت، صحابہ کی ثقافت کے معاملے میں، بلکہ سب نے مجموعی طور پر اس بات کا اعتراف کیا ہے کہ صحابہ سب کے سب عادل اور سچے ہیں، سوائے چند بدعتیوں کے، روافظ کے، اہل تشیع کے، یا اہل سنت میں سے وہ لوگ جو بدعتوں کی طرف مائل ہیں، انہوں نے صرف جو ہے دبے لفظوں میں، کہیں کھلے لفظوں میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی عدالت کا انکار کیا ہے۔ تو اس حیثیت سے ہم دیکھتے ہیں کہ صحابہ کرام کی تعدیل یہ ثابت ہے، اور اسی حیثیت سے آگے بھی ہم دیکھیں کہ سلف کے اقوال کی روشنی میں، علماء و محدثین کے اقوال کی روشنی میں صحابہ کرام کی تعدیل پوری طرح سے واضح ہو کر سامنے آ جاتی ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں وہی اصول، وہی منہج اور وہی طریقہ اختیار کرنے کی اللہ ہمیں توفیق عنایت فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔